पानी क्या कर रहे हो? रखे? तो मुझे पानी में समझा था। नहीं सरबाज।
یہ
زہیر اور
سرد بولے اے غم خار امیر کون ہے میں تو ہوں ایک سونا چار کہاں ہے اکبر و قاسم کہاں علم بردار خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا پارس خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا پارس سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہزاروں دے گئے ہے اور ایک حلق میرا رمان لبر کو جو شیر غار سنا تھا تو نے کہاں شورا میرے اکبر ابھی ابھی وہ مرقع بنا پیمبر سنا تھا دبدبا کس جا خدا کے لشکر کا ابھی ابھی ہوا یا خادمہ بہتر ابھی ابھی ہوا یا خادمہ بہتر تو شیر خار کی تجھ کو تلاش ہے بھائی یہ دیکھ لے میرے ہاتھوں پلاش ہے بھائی یہ دیکھ لے میرے ہاتھوں پلاش ہے بھائی شتر سوار پکارا کہ بابا ویلا حسین فاطمہ فدوی ہے قاصد زہرا نشان اس نے دیا تھا جدا جدا سب کا امام عصر کو پھر کھول کر مریضہ دیا رکھا حسین نے آباہوں والا شاہ اصغر عریضہ ہاتھوں پر رکھا مریض دختر نگاہ یاس شہنے خط بہا خاموش کبھی گرے کبھی روئے کبھی روئے بے ہوش شتر سوار کا منہ دیکھ کر کیا یہ خرگوش لے ابو عریضہ اٹھا دل پائے قلب کا جوش جواب کون لکھے گا بدر تو مرتا ہے پر ایک نیابت صغرا حسین کرتا ہے
سلام علیکم شیر خدا کا شیر آیا برات پر شیر خدا کا شیر آیا برات پر اکھچا علی کے جنگ کا نقشہ برات پر فوجہ ستم نے پیرا لگایا برات پر تڑپا کیا نبی کا نواسا برات پر حکم جہاد دیتے جو عباس کو حسین حکم جہاد دیتے جو عباس کو حسین خیبر کمال کا نظر آتا برات پر غصے کو ضبط کر لیا عباس باوفا غصے کو ضبط کر لیا عباس باوفا حکم امام کو نہیں توڑا برات پر حکم امام کو نہیں توڑا برات پر تلوار تھی نہ ہاتھ میں عباس کے مگر تلوار ہاتھ میں نہ تھی عباس کے مگر تابع نظر سے فوج کو روکا برات پر اہل حرم کی پیاس بجھانے علی کا شیر اہل حرم کی پیاس بجھانے علی کا شیر لے کے چلا ہے مشک سکینہ برات پر فیروز تعلیم ان کی ان کے غلاموں نے عام کی تعلیم ان کی ان کے غلاموں نے عام کی ورنہ کسے خبر تھی حلال و حرام کی خبر حلال و حرام کی تعلیم ان کی ان کے غلاموں نے عام کی ورنہ کسے خبر تھی حلال و حرام کی اور یہ فیض عشق ہے تقاضا حیات کا یہ فیض عشق ہے تقاضا حیات کا عادت سی پڑ گئی ہے درود
منظر ہے کر بلائی ہے آج کس کی یہ یاد آئی ہے آج کس کی یہ یاد آئی ہے سورجوں کے گلوں پہ خنجر ہے سورجوں کے گلوں پہ خنجر ہے روشنی خون میں نہائی ہے روشنی خون میں نہائی ہے اور کون چھینے گا ہم سے یہ آنسو کون چھینے گا ہم سے یہ آنسو عمر بھر کی عمر بھر کی میرے کمائی ہے اور روز عاشور خشک لب رہ کر روز عاشور خشک لب رہ کر روح کی تشنگی روح کی تشنگی بجھائی ہے جو بھی منظر ہے کر بلائی ہے عباس سا سب شکن نہ ہوگا کوئی اکبر سبل بدن نہ ہوگا کوئی گردن پر لگا تیر مگر لب نہ ہلے اصغر سبھی خوش بدن نہ ہوگا کوئی کہ نصب دل میں عشق سرور کے جو خیمے ہو گئے نصب دل میں عشق سرور کے جو خیمے ہو گئے جتنے آنسو تھے میرے وہ سب نگینے ہو گئے نصب دل میں عشق سرور کے جو خیمے ہو گئے جتنے آنسو تھے میرے وہ سب نگینے ہو گئے تو عشق اہل بیت نے گونگوں کو جب بخشی زبان عشق اہل بیت نے گونگوں کو جب بخشی زبان جن کو گویائی کا دعویٰ تھا وہ گونگے ہو گئے عشق اہل بیت نے گونگوں کو جب بخشی زبان جن کو گویائی کا دعویٰ تھا وہ گونگے ہو گئے تو تیری چوکھٹ کا کرم ہے اے حسین ابن علی تیری چوکھٹ کا کرم ہے اے حسین ابن علی جتنے بے اولاد تھے اولاد والے ہو گئے تیری چوکھٹ کا کرم ہے اے حسین ابن علی
جتنے بے اولاد تھے اولاد والے ہو گئے، اور جب وطن لوٹے تو صغرا نے بھی پہچانا نہیں، جب وطن لوٹے تو صغرا نے بھی پہچانا نہیں، چند دن میں سید سجاد ایسے ہو گئے، جب وطن لوٹے تو صغرا نے بھی پہچانا نہیں، چند دن میں سید سجاد ایسے ہو گئے۔ پانی کی ردیف پر ایک مطلب اچھے میرا بھی یہ کافی پرانا، تقریباً 10 سال پرانے کلام کہ صورت عشق جو آنکھوں سے ہے نکلا پانی، صورت عشق جو آنکھوں سے ہے نکلا پانی، غم انسان کے لیے ہے وہ مداوا پانی، غم انسان کے لیے ہے وہ مداوا پانی، صبر کے سامنے جب ظلم کی طاقت آئی، صبر کے سامنے جب ظلم کی طاقت آئی، ایک بچے نے فقط اس کا اتارا پانی، صبر کے سامنے جب ظلم کی طاقت آئی، ایک بچے نے فقط اس کا اتارا پانی، تو غنچۂ صبر نے پھیری جو زباں ہونٹوں پر، غنچۂ صبر نے پھیری جو زباں ہونٹوں پر، خشک کانٹوں کے کلیجوں سے بھی نکلا پانی، خشک کانٹوں کے کلیجوں سے بھی نکلا پانی، اور دستے خورشید وفا میں تھی تمازت اتنی، دستے خورشید وفا میں تھی تمازت اتنی، مثل شبنم مجھے مرتا نظر آیا پانی، مثل شبنم مجھے مرتا نظر آیا پانی، اور بے وفائی کا اسے خود ہی تھا احساس بہت، بے وفائی کا اسے خود ہی تھا احساس بہت، کس طرح دستے وفادار میں ٹکتا پانی، بے وفائی کا اسے خود ہی تھا احساس بہت، کس طرح دستے وفادار میں ٹکتا پانی۔ اور یہ بھی تاریخ ہے کہ مولا کائنات نے جنگ سے لوٹتے وقت پانی طلب کیا ہے، اور جب پانی کو دیکھا ہے، حضور مجھ سے بہتر واقف ہے تمام حضور، تو کہا ہے کہ میں ابھی چاہوں تو اس پانی سے دنیا کو روشن کر سکتا ہوں، لیکن تم لوگوں کے ایمان چلے جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ دنیا اسی پانی سے روشن ہوگی۔ اب اسی خیال سے میں نے خیال پیدا کرنے کی کوشش کی، اور روز عاشور مولا عباس نے بھی فرات میں پانی اٹھایا اور چلو سے پھینک دیا، سماعت کرو کہ چند لمحوں کے لیے نور کے ہاتھوں میں رہا، چند لمحوں کے لیے نور کے ہاتھوں میں رہا، آج بھی دیتا ہے دنیا کو اجالا پانی، چند لمحوں کے لیے نور کے ہاتھوں میں رہا، چند لمحوں کے لیے نور کے ہاتھوں میں رہا، آج بھی دیتا ہے دنیا کو اجالا پانی۔ اور کربلا میں یہی تاریخ نے منظر دیکھا، کربلا میں یہی تاریخ نے منظر دیکھا، جتنا سستا تھا لہو اتنا ہی مہنگا پانی، کربلا میں یہی تاریخ نے منظر دیکھا، جتنا سستا تھا لہو اتنا ہی مہنگا پانی۔ اور حسرتیں کتنی ہیں مولا تیرے ایک فقرے میں، حسرتیں کتنی ہیں مولا تیرے ایک فقرے میں، یاد کر لینا مجھے پینا جو ٹھنڈا پانی، یاد کر لینا مجھے پینا جو ٹھنڈا پانی، جس گھڑی پیاس سے جلتے ہوئے غنچے دیکھے، جس گھڑی پیاس سے جلتے ہوئے غنچے دیکھے، مل کے موجوں سے گلے پھوٹ کے رویا پانی، مل کے موجوں سے گلے پھوٹ کے رویا پانی۔ اور بڑا نفسیاتی شعر ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، صاحب اولاد یہاں لگ بھگ سبھی ہیں۔ ایک باپ کی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اگر کوئی خواہش کرے تو فوراً پوری کرے، اس کے اگر قدرت میں ہے، اور وہ بھی پانی جیسی چھوٹی شے جو دنیا کے لیے ضروری ہے لیکن جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہو، دیکھا جائے تو بہت حقیقت ہے۔ اور حسین مالک کوثر کے فرزند ہیں، اور حسین کے لیے پانی کی کوئی اہمیت نہیں، جب چاہے صاحب معجزہ ہیں، معجز نما ہیں۔ اور جب علی اکبر نے پانی مانگا ہوگا تو ایک انسانی پہلو، ایک نفسیاتی پہلو دل پہ کیا گزری ہوگی قدرت رکھتے ہوئے، کہ اپنی غربت پا بہت روئے شہ کرب و بلا،
اپنی غربت پا بہت روئے شہ کرب و بلا، وقت آخر علی اکبر نے جو مانگا پانی۔ اپنی غربت پا بہت روئے شہ کرب و بلا، وقت آخر علی اکبر نے جو مانگا پانی۔ اور پھر گئی آنکھوں میں کچھ تشنا لبوں کی تصویر، پھر گئی آنکھوں میں کچھ تشنا لبوں کی تصویر، زیست میں جب کبھی سجاد نے دیکھا پانی۔ پھر گئی آنکھوں میں کچھ تشنا لبوں کی تصویر، زیست میں جب کبھی سجاد نے دیکھا پانی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الرحمن ورحمة العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صلوات الله ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے وہ تمام چیزیں ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ہم نے تم کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ عزیزان محترم، خداوند عالم انسان کے اختیارات اور انسان کی عظمت کا اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ محتاج بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ بااختیار بنا کر پیدا کیا، اور اس کا اختیار یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہماری اس کائنات میں ہے سب انسان کے اختیار میں ہے، سب اس کے تابع ہے۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر انسان کی عظمت کیا ہوگی کہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے وہ سب انسان کے اختیار میں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے سب کچھ انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے، انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے تابع ہے۔ لیکن جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو انسان مجبور نظر آتا ہے، انسان محتاج نظر آتا ہے، اور انسان لاچار نظر آتا ہے۔ انسان جب سورج سے قریب ہوتا ہے تو جل کر وہ خاک ہو جاتا ہے۔ یہی انسان
جب پانی میں جاتا ہے تو پانی اس کو غرق کر دیتا ہے. یہ انسان جب آگ سے نزدیک ہوتا ہے تو آگ جلا کر اس کو خاک کر دیتی ہے. یہ انسان ہوا میں جاتا ہے تو ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے. تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے سب انسان کے اختیار میں ہے. لیکن مشاہدہ اس کے برخلاف نظر آتا ہے. انسان مجبور نظر آ رہا ہے, انسان لاچار نظر آ رہا ہے, انسان محتاج نظر آ رہا ہے. پروردگارا ہم کیسے سمجھیں, اس کا مطلب کیا ہے, آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ عجب نہیں قدرت جواب دے. یاد رکھو ہم نے کچھ افراد کو انسانیت کا نمائندہ بنایا ہے کہ جو انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے آئے ہیں. ہم نے ان کو اتنا بااختیار بنا دیا ہے کہ جب چاہیں گے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے, جب چاہیں گے رحمت کو بتا دیں گے, اور جب چاہیں گے ستارے کو ڈوبے کا بلا لیں گے. ہم نے انسان کو اتنے اختیارات دیے ہیں. اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ دیکھو ہم نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم نے تم کو ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور ہم نے باطنی نعمتوں سے بھی تم کو سرفراز کیا ہے. خدا کی قسم آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا, کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا. انسان کمپیوٹر بنا سکتا ہے لیکن خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیں, خود خداوند عالم انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کتنی ظاہری نعمتیں عطا کی ہیں, کتنی باطنی نعمتیں عطا کی ہیں. یاد رکھیں انسان کی عقل حیران ہے کس کس نعمت کو شمار کیا جائے. عزیزان محترم اب خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو اب تمہارا اخلاقی فریضہ کیا ہے, تمہارا شرعی فریضہ کیا ہے. تمہارا فریضہ یہ ہے وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, ہم نے تم کو نعمتوں سے نوازا ہے تو تم شکرانے نعمت ادا کرتے چلے جاؤ. ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. تو اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ. اور یاد رکھو خبردار اس بات کا خیال نہ ہو کہ ہم تمہارے شکریہ کے محتاج ہیں. ہم جو تم سے شکریہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے شکریہ کے محتاج ہیں. ہم کہاں تمہارے شکریہ کے محتاج. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, سب اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. مجھ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تمہارے شکریہ کا, بلکہ اس شکریہ سے تم ہی کو فائدہ ہوگا. اور فائدہ یہ ہے کہ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ہم نے تم کو دولت دی, تم نے دولت کا شکریہ ادا کیا, دولت میں اضافہ ہو جائے گا. ہم نے تم کو اقتدار دیا, اقتدار کا شکریہ ادا کیا, اقتدار میں اضافہ ہو جائے گا. ہم نے تم کو حکومت دی, حکومت کا تم نے شکریہ ادا کیا, ہم حکومت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اب تمہارے ہی اوپر ہے, اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات ہے جب محمد. بندہ چاہے سوال کرے یا نہ کرے نعمتیں مسلسل انسان کو مل رہی ہیں. آپ دیکھیں آپ کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں, کیا آپ نے ان کا اللہ سے مطالبہ کیا تھا؟ آپ کا وجود خود نعمت, یہ وجود اور نعمت ہے, یہ آنکھوں کی نعمت, یہ ہاتھوں کی نعمت, یہ زبان کی نعمت, یہ کانوں کی نعمت, کیا آپ نے اللہ سے مانگی تھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں,
किसी ने दुआ की थी? नहीं। ये अल्लाह का रहम व करम है कि चाहे बंदा सवाल करे या ना करे, लेकिन हम उसको नेमतों से नवाजते रहेंगे। लेकिन परवरदिगारा, तू इतनी नेमतें अता करता है और बगैर सवाल किए हुए अता करता। लेकिन हम ये अजीब मंजर देखते हैं कि एक वक्त तक तो इंसान साहिब नेमत रहता, लेकिन एक वक्त वो आता है कि वो नेमतें छीन ली जाती, ये सर्वे नेमत हो जाता है। एक वक्त मेरे पास पैसा है, दौलत है, दूसरे दिन देखा गया कि वो पैसा और दौलत खत्म हो गई। एक वक्त इंसान ताकतवर है, दूसरे दिन देखा गया कमजोर और लागर हो गया। एक दिन इंसान हुकूमत में है, दूसरे दिन देखा गया कि हुकूमत छिन गई। एक दिन इंसान इख्तिदार में है, दूसरे दिन देखा गया कि उसका इख्तिदार खत्म हो गया। तो परवरदिगारा, जब तू इंसान को नेमतें दे देता है तो फिर ये सर्वे नेमत क्यों हो जाता है? ये दौलत कहाँ चली जाती है? ये ताकत और कुव्वत कहाँ चली जाती है? ये हुकूमत कहाँ चली जाती है? ये इज्जत और शोहरत कहाँ चली जाती है? तो कुदरत जवाब देगी, याद रखो ये सर्वे नेमत हम नहीं करते। हम भला तुम्हारी हुकूमत छीनकर क्या करेंगे? अरे वो छीने जिसके पास खुद हुकूमत ना हो। हम तुम्हारा इख्तिदार क्यों छीनेंगे? इसलिए कि इख्तिदार वो छीने के जिसके पास इख्तिदार ना हो, खजाने वो छीने के जिसके पास खजाना ना हो। बस हम नहीं छीनते, हम सर्वे नेमत नहीं करते, बल्कि इंसान को खुद देखना चाहिए। जब हम इंसान को नेमतें अता करते हैं तो इंसान मगरूर हो जाता है, अकड़ जाता है और कहता है ये पैसा मेरी मेहनत का नतीजा है, ये इज्जत और शोहरत मेरी जुस्तजू का नतीजा है। अब जहां से मैं शुरू हो जाता है, वहीं से सवाल नेमत शुरू हो जाता है। इंसान ये तेरे लिए जेब नहीं देता कि तू मकबूल हो जाए। हमने तो तुझे नेमतें इसलिए दी थी कि तेरे अंदर इंकिसारी पैदा हो जाए, तेरे अंदर आजिज़ी पैदा हो जाए। और अगर तुझे यकीन ना हो तो कम से कम अपने शहर में लगे हुए दरख्त को देख लेना। दरख्त की शाखों पर जिन पर फल आते हैं उनका रुख बुलंदी की तरफ नहीं होता बल्कि जमीन की तरफ होता है। भाई होना तो ये चाहिए था कि जिन शाखों पर फल है वो अपना रुख बुलंदी की तरफ करती, लेकिन हम तो यही देखते हैं कि जिन शाखों पर जितने ज्यादा फल होते हैं, जितने ज्यादा फल होते हैं उतनी ही ज्यादा झुक रही हैं। टहनियां इतनी झुक जाती हैं कि जमीन का बोसा लेना शुरू कर देती हैं, जमीन से मिल जाया करती हैं। बस कुदरत इंसान को यही बताना चाहती है कि याद रखो ये टहनियां झुक नहीं रही हैं, बल्कि अपने खालिक का सजदे शुक्र अदा कर रही हैं। और इसीलिए अब सवाल ये है कि शुक्र का हमसे मुतालबा किया गया कि शुक्र करो। शुक्र कहते किस हैं? मैं अपने बच्चों को बताऊं शुक्र का मतलब क्या है। आमतौर से हम ये समझते हैं कि बस ज़बान से कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र और शुक्र हो गया। हमने अच्छी ग़िज़ा खाई और कहा अल्लाह तेरा शुक्र, गोया हक के शुक्र अदा हो गया। ठंडा पानी पिया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र, क्या शुक्रिया अदा हो गया? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, शुक्रिया कहते किसे हैं? उलमाए अखलाक ने शुक्रिया की तारीफ की है। तो याद रखिएगा कि शुक्रिया कहते किसे हैं। वो लिखते हैं कि शुक्रिया का मतलब यह है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की रिजा के मुताबिक सर्व करने का नाम शुक्राने नेमत है। तो है ना, अल्लाह ने जो हमको नेमतें दी हैं उन नेमतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक सर्व करने का नाम शुक्राने नेमत। अब मैं तशरीह करूं, अल्लाह ने हमको आंखें दी, अगर हम आंखों से वही मंजर देख रहे हैं कि जिससे अल्लाह राजी है तो यह आंखों का शुक्रिया है। उसने हमको जबान दी, जबान से हम वही कलाम कर रहे हैं कि जिससे अल्लाह राजी है तो यह जबान का शुक्रिया है। अगर कान दिए हैं तो कानों से वही आवाज सुन रहे हैं कि जिससे अल्लाह राजी है तो यह कानों का शुक्रिया है। हाथ दिए हैं, हाथ से अगर हम वही काम कर रहे हैं कि जिससे अल्लाह राजी है तो फिर यह हाथों का शुक्रिया है। बस याद रखिए, जब इंसान अपने आज़ा व जवारे से अल्लाह की इताअत करता है, मासियत नहीं करता, गुनाहों से दूर हो जाता है और पूरे आज़ा व जवारे के साथ बारगाह इलाही में
تمہارے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ انسان میں عاجزی آئے انسان اکڑ جاتا ہے۔ لیکن ہم اور اہل بیت میں یہی فرق کہ اہل بیت کو اللہ نے جتنا نوازا اتنی ہی ان کے یہاں عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کا شکریہ۔ عام طور سے اگر کسی انسان کی طرف کوئی ایسی اچھی بات منسوب کی جائے، کوئی اچھی صفت منسوب کی جائے کہ جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، تو کوئی بھی انسان اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ مثلا کوئی انسان خدا نخواستہ جھوٹ بولتا ہے، سب جانتے ہیں کہ سب یہ جھوٹا ہے، لیکن آپ اسے کہا بہت سچے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو وہ بیچارہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں صاحب میں سچ نہیں بولتا، بلکہ ہاں اور گردن ہلانے لگے کہ ہاں صاحب۔ لیکن ہاں جو بری صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی بری صفت پائی جاتی ہے، اور اگر آپ نے کہا کہ آپ کے اندر مثلا آپ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو فوراً اکڑ جائے گا، فوراً ناراض ہو جائے گا، صاحب آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ یعنی جو صفت اچھی صفت نہیں تھی ہم نے اس کی طرف منسوب کی تو وہ خوش ہو گیا، بھول گیا، اکڑ گیا کہ ہاں صاحب میں سچ بولتا ہوں۔ بس یہی فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں۔ اللہ اکبر، اللہ نے جب اہل بیت کو نعمتیں عطا کی تو اہل بیت نے سر بلند نہیں کیا بلکہ عاجزی کا اظہار کیا، ان تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ کس طرح؟ جب مولا علی نے باب خیبر اٹھایا تو لوگ آئے اور آنے کے بعد مبارکباد دی، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ کتنے بڑے شجاع ہیں، آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے کہ آپ نے باب خیبر اٹھا لیا۔ تو کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ مولا نے اپنے بازوؤں کو دیکھا ہو یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہو اور بتایا ہو کہ ہاں میں پہلوان ہوں، ہاں میں طاقتور ہوں۔ اللہ اکبر، صداقت مولا کائنات۔ جب لوگوں نے تعریف کی ہے کہ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ ما خلقت باب خیبرین بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے باب خیبر اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا ہے بلکہ اللہ کی طاقت سے اٹھایا ہے۔ کہ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے تو اللہ کی تعریف ہونی چاہیے کہ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو یہ طاقت دی ہے کہ جس کا ہم نے مظاہرہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے جب قوتیں عطا کی ہیں تو انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جتنا جتنا انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے گا اتنی اتنی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہاری نعمتیں باقی کیسے رہ سکتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں دائمی ہو جائیں تو اس کا نسخہ میں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ واحد طریقہ نعمتوں کے باقی رہنے کا یہ ہے کہ وہ بالشکر تدوم النعمت، شکر کے ذریعے نعمتوں کو قائم و دائم رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی حکومت باقی رکھنا چاہتی ہیں اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، اگر آپ اپنا اقتدار باقی رکھنا چاہتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، آپ اپنی عزت و شہرت باقی رکھنا چاہتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، اگر آپ اپنا مال و دولت باقی رکھنا چاہتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیے، اللہ اس کو دوام عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر آ کر دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب ساری نعمتیں اہل بیت کے گھر میں نظر آتی ہیں، ہر طرح کی نعمت اہل بیت کے گھر میں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ساری نعمتیں اہل بیت کے گھر میں نظر آتی ہیں؟ میں دنیا والوں سے یہی کہا کرتا ہوں کہ دنیا والے یہ تو دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے گھر میں اتنی نعمتیں کیسی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اہل بیت کب سے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ دنیا والے پیدا ہونے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو عالم نور سے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کب سے شکریہ ادا کر رہے ہیں محمد و آل محمد اللہ کا؟ اللہ نے ان کے نور کو پیدا کیا، جب اللہ نے ان کے نور کو خلق فرمایا انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔
جب ان کا نور حجاب عظمت میں آیا تب انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. جب ان کا نور حجاب رحمت میں آیا تب انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. جب ان کا نور حجاب جبروت میں آیا تب انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. جب ان کا نور حجاب ہیبت میں آیا تب انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. جب ان کا نور سرب آدم میں آیا تب انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. جب ان کا نور جناب نوح کے سلب میں تھا تب انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں اللہ کا شکریہ ادا کیا, اسماعیل کے ساتھ چھری کے نیچے اللہ کا شکریہ ادا کیا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یوسف کے ساتھ بازار حسن میں اللہ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے سلب عبداللہ میں شکریہ ادا کیا, سلب ابو طالب میں اللہ کا شکریہ ادا کیا. یہاں تک کہ جب یہ پیدا ہوئے تب انہوں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے مکے میں اللہ کا شکریہ ادا کیا, مدینے میں اللہ کا شکریہ ادا کیا, مسجد میں اللہ کا شکریہ ادا کیا, گھر میں اللہ کا شکریہ ادا کیا, جنگ میں اللہ کا شکریہ ادا کیا, سلو میں اللہ کا شکریہ ادا کیا. جہاں تک کہ جب یہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے تب انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. صلوات ہے جو ایک مرتبہ اللہ نے اہل بیت کو دیکھا, اے محمد والے محمد, تم نے ہر لمحہ, ہر لہجہ, ہر آن, ہر نفس ہمارا شکریہ ادا کیا ہے, تو اب تم کو اس کا بدلہ یہ دیں گے کہ قرآن ہمارا ہوگا, ذکر تمہارا ہوگا, نماز ہماری ہوگی, درود تمہارا ہوگا, کعبہ ہمارا ہوگا, ولادت تمہاری ہوگی. ہمارا جو شکریہ ادا کرتا ہے ہم اس کو محروم نہیں رہنے دیتے, بلکہ ہم ہر طرح کی نعمتوں سے اس کو نوازا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ساری نعمتیں در اہل بیت پر نظر آ جائیں گی. آپ خانہ اہل بیت میں آ جائیں, اللہ اکبر, کیا عظمت ہے اس گھر کی. اس گھر میں رسالت بھی نظر آتی ہے, نبوت بھی نظر آتی ہے, امامت بھی نظر آتی ہے, ولایت بھی نظر آتی ہے, قرآن بھی نظر آتا ہے, وحی بھی نظر آتی ہے, جبرائیل بھی نظر آتے ہیں, ساقی کوثر بھی نظر آتے ہیں, مالک جنت بھی نظر آتے ہیں. صلوات اللہ نے جب ان کا شکریہ دیکھا تو آواز دی کہ ہم ان کو اولیاء نعمت بنائیں گے. اب ساری نعمتیں ان کی ملیں گی, اس لیے آپ سارے جامعہ میں پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و معبد الوحی و اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم. اے نبوت کے اہل بیت, آپ پر ہمارا سلام. اے معدن علم و حکمت, آپ پر ہمارا سلام. اے مختلف الملائکہ, آپ پر ہمارا سلام ہو. مختلف الملائکہ کا مطلب کیا ہے کہ جس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہو اس گھر پر سلام. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ اولیاء نعم, نعمتوں کے اولیاء, تم پر ہمارا سلام. نعم نعمت کی جمع اور اولیاء ولی کی جمع. اب جتنی بھی نعمتیں دنیا میں ہیں ان تمام نعمتوں کے اولیاء کون؟ اہل بیت. اب دنیا کو اگر صاحب نعمت بننا ہے تو ادھر ادھر جا کر صاحب نعمت نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اولیاء نعمت کے در پر نہیں آئے گا. یہ در وہ ہے کہ جہاں پر نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں, علماء آ رہے ہیں, ان کو علم کی نعمت مل رہی ہے, حکماء آ رہے ہیں, ان کو حکمت کی نعمت مل رہی ہے, سخی آ رہے ہیں, ان کو سخاوت کی نعمت مل رہی ہے, بے اولاد آ رہے ہیں, ان کو اولاد کی نعمت مل رہی ہے, بے روزگار آ رہے ہیں, ان کو روزی مل رہی ہے. اللہ اکبر. در اہل بیت کھلا ہوا ہے, لوگ آ کر سوال کر رہے ہیں اور اہل بیت نعمتیں عطا کر رہے ہیں. اور یہ نعمتیں ایسی عطا کرتے ہیں کہ سوال ایک چیز کا ہوتا ہے, یہ اس سے دگنا دیتے ہیں. سوال ایک روٹی کا ہوتا ہے, پوری اونٹوں کے قطار عطا کر دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ اولیاء نعمت ہیں. سوال آپ ایک روٹی کا کریں گے تو ایک ہی روٹی نہیں ملے گی, یہ ان کی سخاوت کے خلاف ہے, بلکہ پوری قنبر, پوری اونٹوں کی قطار ہے. یہ سخاوت اہل بیت ہے. کسی نے آ کر
इमाम के सामने हातम की सखावत की तारीफ। तो मौला हातम बहुत बड़ा सखी था। इमाम ने पूछा क्या सखावत थी? तो मौला वो 40 दरवाजों से अता करता था। 40 दरवाजों पर जाता था, उसको अता करता था। बस ये सुनना था मेरे मौला की पेशानी पर शिकन पड़ गई। अल्लाह अकबर, अज़मत अहले बैत, शिकन पड़ गई। कहा कि ये कौन सी सखावत है कि सवाल उस वक्त पूरा होगा कि जब साहिब को 40 दरों पर जाना पड़ेगा। अरे क्यों ना एक ही दरवाजे पर इतना दे दिया कि दूसरे दर पर जाने की नौबत ही ना आती। ये हम हैं कि हम एक ही दर पर इतना दे देते हैं कि साहिब को फिर दूसरे दर पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। सलावत है आलम ने इनको औलियाए नेमत बना दिया। बस अजीजों, जिसको भी जौन सी नेमत चाहिए वो दर अहले बैत पर आ जाए, खुलूस के साथ आ जाए, सर झुका कर आ जाए, इनकिसारी के साथ आ जाए, आजिज़ी के साथ आ जाए, यकीनन अहले बैत उसको खुद साहिब नेमत बना देती है। देखिए, खुद साहिब नेमत होना और बात है, लेकिन दूसरे को साहिब नेमत बता देना ये कमाल है अहले बैत। खुद इंसान की तरह भी बुलंद हो जाए लेकिन दूसरे को बुलंद बना दे, ये कमाल की बात होती। बस अहले बैत का यही कमाल कि अहले बैत खुद तो बाज़मत थे ही, लेकिन जो अफराद अहले बैत से मुताल्लिक हो गए, तवज्जो ज़रा, जिन्होंने सच्चे दिल से अहले बैत का दामन थाम लिया, उनको भी अल्लाह ने साहिब नेमत बना दिया। चुनाचे आप देखें कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह की दावत अहले बैत के यहाँ हो रही है। एक दिन मौला अली ने मदू किया, एक दिन फातिमा ज़हरा ने मदू किया, और हुजूर एक के यहाँ तशरीफ लिए जा रहे हैं। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए खाने का वक्त, मौला अली फातिमा ज़हरा को देख रहे हैं, फातिमा ज़हरा मौला अली को देख रही हैं कि किसने रसूलुल्लाह को आज मदू किया। अगर मदू किया तो खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया है। अब आप देखें किस तरीके से साहिब नेमत बनाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ तक कि फिजा आगे बढ़ी, हाथों को जोड़ा, कहा आज रसूलुल्लाह मेरे मेहमान। बस ये सुनना था। एक मर्तबा मौला कायनात ने फरमाया, फिजा अगर तुमने रसूलुल्लाह को मदू किया था तो कम से कम बता देती ताकि कुछ इंतजाम किया जाता। बस तारीख में मिलता कि फिजा खामोश अपने हुजरे में गए और जाने के बाद मुसल्ले की इबादत की, नमाज पढ़ी, दोनों हाथों को बुलंद किया, मैं तेरी कनीज़ खास की कनीज़, मेरी इज्जत तेरे हवाले, मैंने तेरे हबीब को अपने मदू किया है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, अल्लाह का रसूल तशरीफ ले आया है, क्या किया जाए। बस तारीख में मिलता है कि इधर जनाब फिजा मुसल्ले से उठ ना पाई थी कि एक मर्तबा फिजा ने क्या देखा कि मुसल्ले के बराबर में खान रखा हुआ है कि जिसमें भाप उठ रही है। अब जो फिजा ने देखा कि तरो ताज़ा खाना उसमें रखा हुआ है तो बस फिजा खुश हो गई, खान को उठाया और उठाने के बाद हुजूर के सामने रख दिया। बस अल्लाह अकबर, एक मर्तबा हुजूर ने खाने को देखा और फिजा के चेहरे को देखा, फिजा के चेहरे को देखा, फिजा ये खाना कहां से आया। फिजा ने हाथों को जोड़ा, अल्लाह के रसूल आपको बेहतर मालूम है। बस ये सुनना था। एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी बेटी अता की है कि जिसकी कनीज इतनी बाइख्तियार है कि अगर वो दुआ करने तो जन्नत से खाने आ जाता है। लेकिन अल्लाह ने मोहतरम सवाल ये उठता है कि फातिमा ज़हरा को इतनी मोहलत क्यों देना पड़ी। फातिमा ज़हरा ने जन्नत से क्यों ना खाना मंगा लिया। जब देखा था कि बाबा आए हैं तो फौरन दुआ करती, जन्नत से खाने आ जाते। लेकिन अल्लाह अकबर, फातिमा ज़हरा ने मोहलत दी, इतनी मोहलत कि फिजा जाकर नमाज पढ़े और जन्नत से खाना आ जाए। शहजादी आप दुआ क्यों नहीं कर रही है। लेकिन याद रखें कि अगर फातिमा ज़हरा दुआ करती और जन्नत से खाने आ जाते तो दुनिया ये कहती कि आप कौन सी बड़ी बात थी, खातूने जन्नत से खाने आ गए। लेकिन अल्लाह अकबर, जनाब
की कनीज फिजा के लिए जन्नत से खाने आ ये अहले बैत हैं कि खुद तो साहिब नेमत हैं ही, लेकिन जो सच्चे दिल से इनके दामन से मुतमस्सिक हो गया उसको भी इन्होंने साहिब नेमत बना दिया, साहिब करामात बना दिया, साहिब एजाज बना दिया। खुदा की कसम दुनिया क्या मुकाबला करेगी मौलाए कायनात का, दुनिया क्या मुकाबला करेगी अहले बैत अलैहिस्सलाम का। इसीलिए मौला नाजिल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि यन हदरु अनिस सैल वला यरकाल यतैल, कि देखो मैं उस बुलंदी पर फाइज हूं कि जिस बुलंदी पर पहुंचकर मुझसे इल्म और हिकमत के चश्मे जारी हैं, मेरा तुम मुकाबला नहीं कर सकते। मैं उस बुलंदी पर फाइज हूं कि जहां पर तुम्हारा दायरे फिक्र भी नहीं पहुंच सकता। तुम भला हमारा मुकाबला क्या करोगे? हम किस मंजिल पर फाइज हैं, तुम्हारा दायरे फिक्र भी वहां नहीं पहुंच सकता। कहां तुम कहां हम, तुम खाकी मखलूक हो और हम नूरी मखलूक हैं। तुम में हमें बहुत फर्क है। तुम जब पैदा होते हो तो नजीस होते हो, जब तुमको मौत आती है तब तुम नजीस होते हो, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तब तक वो ताहिर होते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तब तक वो ताहिर होते हैं। हमारी विलादत की तहारत की गवाही खाने काबा देगा और हमारी शहादत की तहारत की गवाही मस्जिद कूफा देगा। तुम हमारा मुकाबला क्या करोगे? हम कहां तुम कहां? तुम जाहिल पैदा हुआ करते हो, हम आलिम पैदा हुआ करते हैं। तुम्हारा रास्ता दीवारें रोकती हैं, जब तुम आते हो तो दीवारें हायल हुआ करती हैं, लेकिन जब हम आया करते हैं तो दीवारें काबा में दर बन जाया करता है। तुम भला हमारा मुकाबला कैसे कर सकते हो? इसलिए कि जब तुम सोते हो तो बेखबर होते हो, लेकिन जब हम सोते हैं तो सोकर मर्जी इलाही को खरीद लेते हैं। तुम चांद और सूरज के मोहताज होते हो, जब तुमको चांद नजर आएगा तब तुम रोजा रखोगे, जब सूरज को ज़वाल होगा तब तुम इबादत करोगे। तुम चांद और सूरज के मोहताज हुआ करते हो, लेकिन हम इतने बाइख्तियार हैं कि जब चाहते हैं चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं और जब चाहते हैं सूरज को पलटा दिया करते हैं। तुम हमारा मुकाबला क्या करोगे? याद रखो कि तुम्हारी बुलंदी की इंतहा सिर्फ चांद और सितारे हैं, और हमारी बुलंदी ख्वाब और कौसैन और अदना से भी आगे है।